نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ساری زندگی وہ ایسا کوئی کام کر نہیں سکتا جس کے اندر کرپشن ہو، بے ایمانی ہو، جھوٹ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد کے اندر یہ چیز تھی کہ میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ لیکن یہ اگر ہم 1000 بچے کو پڑھائیں گے تو اس 500 بچے کو تو سسٹم نے کھا لیا نا، سسٹم نے برباد کر کے رکھ دیا ان 500 بچوں کو۔ ان باقی جو 500 بچے ان کے اندر 400 استقامت والے نہیں بچیں گے۔ 100 بچے کے اندر سے کوئی 50 60 70 یا ہو سکتا ہے اللہ کی وجہ سے 100 بچے ایسا نکل آئے جو ڈٹ جائے، جو کمپرومائز نہ کرے، جو اپنے اصولوں پہ قائم ہو جائے کہ نہیں میں نے یہ پڑھا تھا۔ تو اگر 1000 کے اندر کوئی 100 بچہ بھی نکل آتا ہے تو کافی ہے، 10 بھی نکل آتے ہیں تو کافی ہے، نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ تو جب یہ بنیاد ہوگی کہ صرف اور صرف علم جو سیکھا جائے گا، جو مقام دیا جائے گا وہ اللہ کی امانت ہوگا، اس کے بارے میں جواب ہوگا، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر یہ بات بتا دی جائے، بتانی کس نے ہے؟ والدین نے بتانی ہے۔ سب سے بڑی چیز منبر پہ بیٹھے ہوئے عالم دین نے اپنے کردار سے پیش کر کے بتانی ہے۔ وہ جو سب سے پہلی گود ایک بچے کی مسجد کے قاری کی گود میں ہوتی ہے، جس کے لیے وہ اس کو اپنی ماں سمجھتا ہے، جس سے وہ قرآن نورانی الف با اور تا پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بنیاد بنانا شروع کریں۔ پھر سکولوں کے ٹیچروں کی، استادوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں کہ نہیں بیٹا یہ بنیاد تمہاری ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارے علم کی، تمہارے ہر کام کی، تمہارے کھانے کی، تمہارے پینے کی، تمہارے سونے کی، تمہارے ہنسنے کی، تمہارے پڑھنے کی، تمہارے بولنے کی، تمہارے لکھنے کی واحد وجہ ایک ہونی چاہیے کہ اس سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا تو وہ انسان کامیاب ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کامیاب وہی ہے جسے جہنم سے نکال کے بچا کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو اگر وہ وکیل ہے اور اس کی رضا صرف